وہ کون تھا جس نے دبئی سے ارشد شریف شہید اعظم کو دبئی سے نکلنے پر مجبور کر کے کینیا کے دیار غیر میں بھیج دیا؟ اور وہ کون تھا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کینیا میں کروایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، اس کے جوابات بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ ایمان کے پہلے درجے پہ ہیں، کچھ لوگ ایمان کے دوسرے درجے پہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے بے لوث ہو کر لڑ رہے ہیں۔ ہم اور آپ وطن کے بیٹے ہیں، ہم اور آپ مجاہد ہیں۔ ہم وہ مجاہد ہیں وطن کے جو ان پیڈ مجاہد ہیں، جو تنخواہ نہیں لیتے، جو برات نہیں لیتے، جو مرسیڈیز اور ویگو ڈالے نہیں لیتے، جو پلاٹ نہیں لیتے، جو مختلف برات کے ساتھ ساتھ پینشن نہیں لیتے، یہ اصل مجاہد ہے۔ خدا کی قسم، میں بحیثیت وکیل اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، کیونکہ میرا بھی کسی ایک جماعت سے تعلق ہے جو یہ فسطائیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یقین جانیے خدا کی قسم میرے پاس ویژن ہے، میرے پاس سوچ ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم ساری روایات بدلیں گے، اس ملک میں جمہوریت لائیں گے۔ انشاءاللہ ارشد شریف کا جو خون ہے وہ انقلاب کا استعارہ ہے، وہ انقلاب لے کر آئے گا۔ میں مختصر کروں، بات لمبی کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، بات دور تک چلی جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ انشاءاللہ تمام روایات بدلیں گے۔ ارشد شریف کے نام پہ یونیورسٹیز بھی بنیں گے، صحافت کے ادارے بھی بنیں گے۔ اور ایک آخر میں کر دوں، خدا کی قسم جو مطالعہ پاکستان میں ہمیں ہیرو بتایا گیا وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، ہم اور آپ ہیرو ہیں۔ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئی تو انشاءاللہ ہم انگریزوں کی استعماریات کے سارے نام بدل دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمام روڈز، ادارے ارشد شہید جیسے بہادر وطن کے بیٹوں پہ رکھیں گے، وکلا کے بہادر لوگوں پہ رکھیں گے، صحافیوں پہ رکھیں گے، اسکالرز پہ رکھیں گے، عالم اسلام کے مجاہدوں پہ رکھیں گے، خلفاء پہ رکھیں گے۔ اس خطے کے جو ہیرو ہیں جنہوں نے بغیر کسی مقصد کے جانیں دی ہیں، انشاءاللہ اس کے نام پہ رکھیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا، ایک شعر پڑھوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ شفق کی راکھ میں جل بجھ گیا ستارہ شام، شب فرات کے گیسو فضا میں لہرائے، زبان نے پھر درے زندہ پہ آ کے دی دستک، سیر ہونے کو ہے دل سے کہو نہ گھبرائے۔ ارشد شریف زندہ باد، ارشد شریف زندہ باد، ارشد شریف تیرے خون سے انقلاب، ارشد شریف تیرے خون سے انقلاب۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا قوم کی زکات ہے، لہو جو ہے شہید کا قوم کی زکات ہے۔ تم ہی سے ہے مجاہدو، میں عرب، تم ہی سے ہے مجاہدو وطن کا ثبات ہے، تم ہی سے ہے مجاہدو وطن کا ثبات ہے۔ والسلام۔ سانسوں کو بچا کے رکھے ہوئے ہے کہ شاید اس کے بیٹے کے قاتل گرفتار ہو سکے، شاید اس کے بیٹے کے قاتلوں کا پتہ چل سکے، شاید اس کے بیٹے کے قاتلوں کو سزا مل سکے، لیکن شاید ہماری وہ ماں یہ نہیں جانتی کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انصاف اس وقت ملتا ہے جب مظلوم کو اس دنیا سے گئے ہوئے بھی دہائیاں گزر جاتی ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ارشد شریف کا جو خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، کیونکہ ارشد شریف ناحق قتل ہوا اور خون ناحق کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب۔ اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل پریس کلب ہے، مجھ سمیت تمام صحافی اس کو زبانی طور پہ تو اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں، لیکن اس نیشنل پریس کلب میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس نے ارشد شریف کی قیمت 2 کروڑ روپے لگائی تھی، صاحب ارشد شریف کی قیمت اس نے 2 کروڑ روپے لگائی تھی، اور ان لوگوں سے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات اور اس کے لیے کام کرنے کے حوالے سے پیسے مانگے تھے، جو کہ ارشد شریف کے قتل میں مبینہ طور پہ ملزم کہے جا سکتے ہیں۔
اور جب تک یہ رویے رہیں گے میں سمجھتا ہوں ارشد شریف قتل ہو یا مظہر اقبال قتل ہو ہم یہاں جمع تو ہوں گے لیکن تھوڑی تعداد میں، ہم یہاں جمع تو ہوں گے لیکن شاید اتنے مؤثر نہ ہو سکے کہ ارشد شریف کو انصاف مل سکے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں ہم ارشد شریف کے قاتلوں کا نہ صرف پتہ لگائیں گے بلکہ ان کو عبرتناک سزا بھی دلوا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ کا بیٹا وہ غیور بیٹا جو شجاعت کا استعارہ تھا، فراست کا استعارہ تھا، دیانت کا استعارہ تھا، حب الوطنی کا استعارہ تھا، غیرت کا استعارہ تھا، خودداری کا استعارہ تھا، وہ چھوڑ کر دبئی جا بسا۔ اور وہ کون تھا جس نے دبئی سے ارشد شریف شہید کو، شہید اعظم کو دبئی سے نکلنے پر مجبور کر کے کینیا کے دیار غیر میں بھیج دیا؟ اور وہ کون تھا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کینیا میں کروایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، اس کے جوابات بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ کچھ لوگ ایمان کے پہلے درجے پہ ہیں، کچھ لوگ ایمان کے دوسرے درجے پہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے بے لوث ہو کر لڑ رہے ہیں۔ ہم اور آپ وطن کے بیٹے ہیں، ہم اور آپ مجاہد ہیں، ہم وہ مجاہد ہیں وطن کے جو ان پیڈ مجاہد ہیں، جو تنخواہ نہیں لیتے، جو برات نہیں لیتے، جو مرسیڈیز اور ویگو ڈالے نہیں لیتے، جو پلاٹ نہیں لیتے، جو مختلف برات کے ساتھ ساتھ پینشن نہیں لیتے، یہ اصل مجاہد ہے۔ خدا کی قسم میں بحیثیت وکیل اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، کیونکہ میرا بھی کسی ایک جماعت سے تعلق ہے جو یہ فسطائیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یقین جانیے خدا کی قسم میرے پاس ویژن ہے، میرے پاس سوچ ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم ساری روایات بدلیں گے، اس ملک میں جمہوریت لائیں گے۔ انشاءاللہ ارشد شریف کا جو خون ہے وہ انقلاب کا استعارہ ہے، وہ انقلاب لے کر آئے گا۔ میں مختصر کروں، بات لمبی کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، بات دور تک چلی جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ انشاءاللہ تمام روایات بدلیں گے۔ ارشد شریف کے نام پہ یونیورسٹیز بھی بنیں گے، صحافت کے ادارے بھی بنیں گے۔ اور ایک آخر میں کر دوں، خدا کی قسم جو مطالعہ پاکستان میں ہمیں ہیرو بنایا گیا، بتایا گیا، وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، ہم اور آپ ہیرو ہیں۔ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئی تو انشاءاللہ ہم انگریزوں کی استعماریات کے سارے نام بدل دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمام روڈز، ادارے ارشد شہید جیسے بہادر وطن کے بیٹوں پہ رکھیں گے، وکلا کے بہادر لوگوں پہ رکھیں گے، صحافیوں پہ رکھیں گے، اسکالرز پہ رکھیں گے، عالم اسلام کے مجاہدوں پہ رکھیں گے، خلفاء پہ رکھیں گے۔ اس خطے کے جو ہیرو ہیں جنہوں نے بغیر کسی مقصد کے جانیں دی ہیں، انشاءاللہ اس کے نام پہ رکھیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا، ایک شعر پڑھوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ شفق کی راکھ میں جل